کا انتظار کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت، آپ صحابہ اکرام کی جماعت کیا تھی؟ موت سے محبت کرتی، موت کا انتظار کرتی تھی اور موت سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ اب وہ کیوں کرتی تھی؟ ان کو پتا تھا، حدیث کئی ہم سن چکے ہیں۔ کیا کیا حدیث سنے ہم حدیث سن چکے ہیں کہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ یہ انتظار میں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوسائڈ نہیں، حرام موت نہیں، اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزاریں گے اور موت کا انتظار کریں گے، اور محبت اس لیے کریں گے کیونکہ مرنے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد، عالم برزخ سے عالم شہادت سے عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور اس کی کامیابی ہو جائے گی۔ جو دین پہ قائم تھا، جو دین پہ استقامت لے کے چل رہے تھے، جو توحید کو پکڑ کے تھے، جو تقوی کے ساتھ تھے، وہ تقوی ان کے پاس تھا۔ ان کو پتا تھا اگر موت آ جائے اور میں دین پہ قائم رہوں، میرا ایمان جیسا کا ویسا رہے، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے گی اور ان کا دیدار ہوگا۔ آب کوثر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کو، جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ انتظار میں محبت۔ آگے بڑھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا وقت قریب ہے، تو گھر والے رو رہے ہیں، کر رہے ہیں، غم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہیں، بلاتے ہیں، تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ ہم بلا کے پوچھے، بھائی کسی کا وقت آ گیا، گھر والے کیسے ہو جاتے؟ مگر سوال کیا کرنا چاہیے، تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ تعجبانہ کوشچن، کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو گھر والے ہوتے ہیں کہ ایسا وقت ہے، آپ کی صحت ایسی ہے، ہم غم میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ غم منانے کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے لیے تو خوشی کی بات ہے۔ یعنی ایسا جیسا خوشی کی بات ہے کہ خوشی کی بات اس لیے ہے کیونکہ مجھے اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، وہ خوشی ہے۔ تو آپ دیکھیے زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، موت کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں اور موت کا انتظار کس طرح کر رہے ہیں۔ موت کو جو یاد کرتا ہے وہ بندے کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، وہ بندے کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد کرنا صحابہ کی سنت ہے، موت کو یاد کرنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو یاد کر کے خوش ہونا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ خوش ہو رہے ہیں مرنے کے بعد میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ ہمیں بھی موت کی تیاری کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کثرت کے سے یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ بندے کے اندر سے ختم ہو گئی۔ تو موت کو یاد کرنے کے فائدے دیکھو ابھی آپ، موت کی پہلے تو تیاری کرنا ہے، بس یاد کرنے کے فائدے دیکھ لو ابھی۔ موت کو یاد کرنے سے جو دنیا میں لذتیں تھیں، لذتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کو نہیں پسند وہ کام جو کر رہے ہیں، نفس کی سن رہے ہیں، دنیا کی سن رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، غلط کاموں میں لگ گئے۔ یہ جو لذتیں ہیں پورے، شہوت کی لذت، زنا کاری، بدکاری، دھوکے بازی، یہ جس میں لذتیں شیطان دلاتا ہے، وہ لذتیں موت کو یاد کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ لذتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو موت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، موت کے بارے میں جو حدیثوں میں، اس میں موت کس طرح آئے گی، موت کس طرح آئے گی، موت کے بعد کیا کیا ہوگا، نیک لوگوں کی موت کس طرح ہوگی، بد لوگوں کی موت کس طرح ہوگی، اس بارے میں اگر جانوروں کو بتا دیا جائے، اگر وہ جانور جو ہمیں بتایا گیا، وہ تو ہم سیکھے نہیں ابھی، جو ہمیں بتایا گیا ہم بھی نہیں سیکھے ابھی، مگر وہ جو بتایا گیا وہ اگر جانوروں کو بتا دے تو تمہیں وہ جانوروں کا گوشت کھانا نصیب میں نہیں ہوگا۔ اب وہ کیوں نصیب میں نہیں ہوگا؟ وہ جب جان جائیں گے کہ موت کا کیا حال ہوگا، اچھی سے موت، نیک لوگوں کو موت کا اس طرح آئے گی، بری لوگوں کو موت کس طرح آئے گی، وہ جو پتہ چل جائے گا، جو حدیثوں میں بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو وہ خوف زدہ ہو کر ان کے جسم پہ صرف ہڈیاں بچ جائیں گی، یہ حال ہو جائے گا۔ یہ اتنی سمجھ جانور رکھتا ہے کہ اس کو معلوم ہونے پہ وہ اس حالت میں آ جائے گا۔ ہم مست سب معلوم ہے، حدیثوں میں سب بچپن سے سن رہے ہیں کیا کیا ہونے والا ہے، موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، مگر صرف اللہ تک ہے۔
دل میں بات ہی نہیں اتری، کھا رہی پی رہی عیش کر رہی، موٹے ہو جا رہی، پھر رہی گوشت گوشت بھر لے رہی. کیوں؟ موت کی فکر ہی نہیں ہے، نہ موت کا خوف ہے نہ موت سے محبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. موت کو دماغ میں ہی نہیں رکھے، ایسا تھنکنگ رکھ لے کے بیٹھے کہ بھائی موت کے بعد سب فنش ہے. معذرت کے ساتھ یہ دل میں نہیں اتری، زبان پہ تو ہے، زبان پہ تو ہے. مسلمان بولتا ہے کہ بھائی یہ ہونے کے بعد وہ ہوگا، وہ ہونے کے بعد وہ ہوگا، وہ ہونے کے بعد وہ ہوگا، صرف زبان تک، خلق تک. دل میں اگر جب بات اتر جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ٹک جائے گا بندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ٹک جائے گا، دین کو سمجھنے والا بن جائے گا، ایمان کو حاصل کرنے والا بن جائے گا، اسلام کے تمام ارکانوں پہ عمل کرنے والا بن جائے گا، اسلام ایمان احسان کو اپنی زندگی میں داخل کر لے گا. موت کو سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ دنیا میں زہد کو پیدا ہونے والی چیزوں سے نجات دیتا ہے، جو دنیا سے محبت ہونے والی چیزیں ہیں اس سے بچا لیتا ہے، اور یہ دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے. موت کو یاد کرنا. تو ہم موت کو یاد کر رہے ہیں. اب موت کو یاد کس طرح کریں گے؟ موت کو یاد کس طرح کریں گے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شہداء کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے شہداء بننے کا شوق و ذوق. بی بی عائشہ رضی شہید کیسا ہوتا ہے؟ جہاد کر کے، جنگ میں جا کے لڑ کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، مگر وہاں پر لیڈیز حصہ نہیں لی ہے زیادہ. شہید کون ہو رہے تھے؟ صحابہ ہو رہے تھے. مگر شوق دیکھیے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ فرمانے کی، کوئی مرتبہ بھی حاصل کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ اٹھاتا ہے اور اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے. تو 20 مرتبہ یاد کرنا. اب وہ یاد پھر ہم وہاں پر ہی آ جاتے ہیں، زبان پہ آ جاتی بات. یاد کس طرح کرنا ہے؟ اپنے دل سے یاد کرنا ہے کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا، موت آئے گی تو کیا ہوگا، میں کیا موت کی تیاری کر رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب سے موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا ہے دل سے. اب کیا یاد کرنا ہے کہ بھائی کیا میں 20 مرتبہ تسبیح پہ 20 مرتبہ موت 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 بولے تو یہ یاد کرنا نہیں ہے. ایک مرتبہ یاد کرے کہ کیا میں موت کی تیاری میں ہوں لگا ہوا، کیا میں اگر مر گیا ابھی تو میں جواب دینے کے قابل ہوں، کیا میں اگر مر گیا تو کیا میرے پاس ایمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے دین، کیا اس پہ میرا ایمان ہے. یہ اگر بندے کے اندر ہو تو وہ یاد کرنے والا بندہ یہ 20 مرتبہ یاد کرے گا دن بھر میں، انشاءاللہ تعالی شہداء صالحین کے ساتھ اٹھے گا. شہداء کے ساتھ، شہداء کے مرتبے والا بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. موت کیا ہے اس کو یاد کرنا ضروری ہے، اور یاد بھی کرنا ہے. کیوں یاد کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلے. دیکھیے انسان کا مقصد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بیانات میں بھی آئی ہوئی ہے. کیا فرما رہے تھے آپ کہ انسان کو جاننا یہ ضروری ہے، انسان یہ پہچانے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، یہاں کب تک رہے گا، یہاں کیا کرے گا، وہ کس لیے پیدا کیا گیا، اور وہ کہاں جانا ہے. وہ انسان ہے تو کہاں جانا ہے، کیسا جائے گا، وہ موت کے ذریعے جائے گا. تو اس کو یہ بھی جاننا ضروری ہے، تو وہی انسان بن سکے گا. یہ جانے گا تو انسان بنے گا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام آ کے بیٹھ کے اسرائیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سوال کرتا ہے، اے اسرائیل بھائی یہ بتانا گناہ گاروں کی موت کس طرح ہوگی، ان گناہ گاروں کی روح کس طرح قبض کرو گے. تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل، آپ برداشت نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کون؟ جو آگ میں جا رہے تھے تو خوف نہیں کھائے، ڈرے نہیں، نمرود سے ڈرے نہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے پہاڑوں میں، ڈرے نہیں. میری بیوی کے ساتھ کیا ہوگا، خوف نہیں کھائے. میری بیوی کے ساتھ کیا ہوگا، بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، خوف نہیں کھائے. مقابلے میں آگے کئی لوگوں کے
खौफ ने खाए। मगर इज़राइल अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसी शख्सियत इज़राइल अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमारी क्या हकीकत जो हम बर्दाश्त कर ले? अगर हम गुनाहगार हो और इज़राइल अलैहिस्सलाम आ जाए तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? मगर अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि भाई मुझे देखना है, अब अल्लाह के रसूल का हुक्म है। इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप उधर देखिए फिर मेरी तरफ देखिए, आप थोड़ा पलटिए फिर मेरी तरफ देखिए। आप पलटे और फिर पलट के इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखिए। जैसा ही देखी चीख मार के बेहोश हो गए। देखते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से नहीं डरे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बोले मैं आपकी मदद करता हूँ। बोले कि मेरी हाजित नहीं है, तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए हो, अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं आए हो तो मुझे हाजित नहीं है, अल्लाह मुझे काफ़ी है, किसी चीज़ का डर नहीं है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम चीख मार के बेहोश हो गए। आप उठ के फिर बयान करते हैं वो हाल को, वो देखते हैं। आप फरमाते हैं कि ऊपर से नीचे तक पूरे आपका चेहरा सियाह और पूरे सियाह कपड़े, उस हालत में आए हुए इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपके आँख शोला बरस रहे, आपकी नाक और मुंह से धुआं और आग निकल रही है, बरस रही है। आप इमेजिन करके देखें, हम हमारी सोच के हिसाब से अगर इमेजिन करके देखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। हकीकत तो और ख़तरनाक है। इस तरह आ रही है और गंदी स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है। ये हालत में इज़राइल अलैहिस्सलाम गुनाहगार बंदे की रूह को हब्स करेंगे। हब्स करने के बाद ये हाल हो जाएगा। अब फिर फरमाते हैं कि ये तो गुनाहगारों का बता दिए, अब नेकोकार का भी बता दो, नेकोकार का बता दो। आप फरमाते हैं कि फिर एक बार चेहरा पलटा कर आप मेरी तरफ देखिए। आप फिर चेहरा पलटाए, फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखे। देखते ही सफ़ेद लिबास में नूरानी चेहरा, नूरानी चेहरा, प्यारा चेहरा वो आया। और आप ऐसा चेहरा है कि जिसको देखते ही रह जाए, जिसको देखते ही रह जाए। अब आप देखिए नेकोकार बंदा हो, ऐसा चेहरा, नूरानी चेहरा जिसको देखते ही रह जाए, तो मौत का भी ख्याल नहीं होगा कि कब मौत रूह कब्ज़ कर ली। हम खाली देखते रह जाएंगे, रूह कब्ज़ हो जाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो गुनाहगार बंदा है उसके लिए तो मौत से ही अजाब तैयार है। मौत का अजाब तो, जहन्नुम का अजाब तो अलग चीज़ है, यही डेंजर है सबसे ज़्यादा। और जो नेकुकार बंदा है उसके लिए तो जन्नत है ही है, मगर आपका चेहरा देखना भी उसकी बात अलग है। तो ये बात क्या समझ में आ रही है कि मौत की तैयारी हमें ज़रूर करनी है। मौत को हम याद करेंगे, अल्लाह ताला अपना ईमान बंदे के दिल में दाखिल करेगा। मौत से अगर हम याद करते रहेंगे तो हमें बार बार ये याद रहेगा कि हमें अल्लाह के पास जाना है। हम अल्लाह के पास अगर जाना है, अगर ये बात दिल में 20 मरतबा भी अगर हम सोचें तो हम किस तरह तैयारी करेंगे। जिस तरह हम तैयारी करते थे कि हम बाहर आना है, हम बाहर हैं, हम क्या क्या करके नहीं आए आप सबको पता है। हम किस तरह की मेहनत करके आए, क्या पढ़ के आए, किस तरह के चैलेंजेस लिए, किस तरह का सैक्रिफाइस करे, घर वाले पैसे खर्चा करे, अपने पेट को मार कर पैसा खर्चा करके पढ़ाए, माँ बाप भी पढ़ाए, बच्चा खुद भी पढ़ा, नौकरी भी करा, दिलचस्पी भी दिखाया, मेहनत भी करा, फिर अल्लाह पे तवक्कल करके बाहर भी आ गया, फिर यहाँ आके भी मेहनत करा। तो हम मौत आनी है आनी, तो हम किस तरह की मेहनत करें? हम भी मेहनत करें, हमारे बच्चों को भी मेहनत कराए। जैसा हम यहाँ पर पढ़ा के भी जा रहे हैं औलाद को, बाहर जाके पढ़ता बच्चा, यहाँ पर हमारे औलाद को भी पढ़े, हमारे दोस्त अहबाब को सिखाए, हम खुद सीखें, हम खुद अमल करें, हमारे साथ वालों को भी सिखाए। ये हम अगर मौत को याद करेंगे, अगर दिमाग में बैठा लेंगे कि मौत बरहक है, मौत आनी है, तो बंदा ये तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। ये तैयारी मौत को याद करेगा तो दुनिया की लज्जतें दिल से निकल जाएगी। दुनिया की लज्जतें निकल जाए, दुनिया का असबाब निकल जाए, दुनिया को हाजित रवाईपन अगर बंदे के दिल में से निकल जाए, अल्लाह ताला ये हाजित रवाई बंदे के दिल में बैठ जाएगा, वो ईमान वाला बन जाएगा। तो बात क्या समझ में आई? आज की टॉपिक हमारे सिलेबस के ऊपर ही है, कलीमे के ऊपर ही है, ईमान के ऊपर ही है। ईमान वाला बंदा, मौत को याद करने वाला बंदा ईमान वाला बंदा बन जाता है। असबाब को दिल से निकाल देता है, दुनिया की लज्जतों को दिल से निकालता है, अल्लाह ताला ये हाजित रवाई उसके दिल में बात बैठ जाती है। तो
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے ایک بات آگے بڑھا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 161 162۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، یعنی مستقیم دین اور ابراہیم کا طریقہ جو ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب ہم موت کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر کہہ دو لوگوں سے، کیا کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ سیدھا راستہ دکھایا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صالحین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ صالحین کیا ہے؟ یہ صحابہ کیا ہے؟ یہ موت کو یاد کرتے ہیں، یہ موت کو یاد کرتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں، مگر حرام طریقے سے نہیں، اللہ کی مرضی کے تحت۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایمان برقرار رکھے ہوئے ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب میں پہنچوں گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اللہ تعالیٰ بہشت میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے پردوں میں لے لیں گے، اللہ تعالیٰ قرب عطا کریں گے اپنا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق میں موت کا انتظار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب موت کا انتظار کون کرتا ہے بھائی؟ ہم کیسا رہتے؟ ہم اچھے ایگزام دیے نا، ہم رزلٹ کا انتظار کرتے، اچھی تیاری کرے تو ہم ایگزام کا انتظار کرتے، میں پاس ہو جاتا ہوں، زبردست پڑھ گیا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں۔ تو ہم کچھ بھی نہ پڑھے اور آ گئے 5 مارچ سے ایگزام سے میرے، وہ تو کیسی ہیبت لگی ہوئی رہتی، ڈرتے، ارے ایگزامس آ رہے ہیں، تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انتظار کر رہے ہیں ایگزام کا، کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں، ان کو کانفیڈنٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی خواہش ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں اور سیدھے راستے والے ہیں۔ یہ ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سیدھے راستے پہ تھے اور وہ مشرکوں میں بھی نہیں تھے، وہ تو سیدھے راستے پہ تھے۔ آپ فرما رہے ہیں اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میرے تمام عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہی ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ دو کہ میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، میری ساری عبادت اللہ کے لیے، میری ساری نماز، ساری عبادت، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے۔ یہ ساری، یہ انسان کو پہچان امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرمائے؟ کہاں سے آیا ہے، یہاں کیوں ہے، کیا کرنا ہے یہاں پر، آگے کہاں جانا ہے، سب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے۔ تو انسان جانے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نماز نہ پڑھے۔ ہم کیا کرتے؟ نماز 40 نماز پڑھتے ہی میرا یہ کام ہو جاتا، 20 نماز پڑھتے ہو میرا وہ کام ہو جاتا، ارے انہوں 10 پڑھے تھے ان کا کام ہو گیا، میں ابھی تک 15 پڑھ لیا، میرا یہ کام نہیں ہوا، میں نے اتنے دستاراں بچھا دیا بسم اللہ کے، میرا یہ کام نہیں ہوا، اور تھوڑا پڑھو ہوتا ہوں۔ چاہیے دعا کرے، مگر عبادت نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے، زندگی گزارے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور مرنے کی تیاری اور مرنا خالص اللہ کے رضا کے لیے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پوری ہو جائے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری نماز اللہ کے لیے کرے، ہماری عبادت اللہ کے لیے کرے، ہمارا جینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ، اللہ کی مرضی سے کرے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ دین، تو دین پہ استقامت لے کے ایمان حاصل کرے تو بندہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پہچان لے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اس میں جو بھی غلطی ہے اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.